بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں میں اپنے حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم جامعۃ الرشید کے جو رئیس ہیں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم، ان کا ایک کلپ سن رہا تھا پین مینجمنٹ کے حوالے سے۔ حضرت کی طبیعت پچھلے دنوں ناساز تھی تو ہسپتال گئے، تو حضرت فرما رہے تھے کہ ہم جب ہسپتال گئے تو وہاں پر ہسپتال میں نے دیکھا کہ زیادہ تر جو لوگ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں انتظار گاہ میں یا دوسری جگہوں میں، وہ کرکٹ کے حوالے سے ڈسکشن چل رہی ہے، میچ کے حوالے سے کہ فلاں نے چھکا مارا ہے، اس نے چوکا مارا، وہ بولڈ ہو گیا، فلاں۔ تو حضرت یہ فرما رہے تھے کہ جس طریقے سے یہ چیزیں ہمارے اندر پینیٹریٹ کرتی جا رہی ہیں نا، پھیلتی جا رہی ہیں، ہمارے اندر گھستی جا رہی ہیں، تو ہسپتالوں میں تو اس طرح کی چیزوں پہ پابندی ہونی چاہیے۔ اب مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر آپ کا علاج کر رہا ہے، آپریشن کر رہا ہے، سامنے اس کی اسکرین لگی ہوئی ہے، یا وہ آپ کے وہ علاج کر رہا ہے، سامنے وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے کہ چھکا مارا یا جناب اس نے بولڈ کر دیا، تو جہاں وہ کسی کو بولڈ کرے گا ہو سکتا ہے یہاں وہ آپ کو بولڈ کرتے ہیں، آپ کی جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ مریض کو بھی ٹریٹ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ فون پہ ان کی گپ شپ بھی چل رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک پوسٹ سامنے آئی کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ چل رہا تھا تو ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے والد صاحب کو بھی دل کا مسئلہ ہے اور بہت زیادہ سیریس مسئلہ ہے ان کو، اور کرکٹ کا ان کو اتنا شوق ہے، وہ بتا رہے تھے کہ جب کرکٹ کا میچ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ گھر سے باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا ہوا، کون ابھی بیٹنگ کر رہا ہے، ابھی رن کتنے ہو گئے، پاکستان جیت رہا ہے یا پاکستان ہار رہا ہے۔ یعنی ان کی یہ کیفیت ہے کہ اگر اچانک ان کے سامنے کوئی پاکستانی ٹیم ہار جائے یا کوئی اچھا جو بیٹسمین ہے وہ آؤٹ ہو جائے تو خطرہ ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا یا ان کا بلڈ پریشر ایک دم شوٹ کر جائے گا، اتنا انہوں نے اس چیز کو سیریس لیا ہوا ہے۔ یہ معاملہ ہمارے معاشرے کی بہت سی فیملیز کا ہے کہ انہوں نے کرکٹ کو اتنا سیریس میٹر بنا لیا ہے، اتنا ایک سنجیدہ مسئلہ بنا لیا ہے کہ ان کو اپنی جان خطرے میں ڈالی ہوئی ہے انہوں نے۔ یعنی کوئی آدمی ہارٹ کا پیشنٹ ہے اور وہ کرکٹ دیکھ رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ جناب یہ اگر ہو جائے تو میری ہارٹ بیٹ تیز ہو سکتی ہے یا مجھے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اس طرح کے لوگوں کے لیے کرکٹ میچ دیکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کا تو مطلب یہ تو سیدھی خودکشی ہے۔ آپ کو پتہ ہے تو آپ کیوں اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ تو ایک تو اس طرح کے جو مریض ہیں ان کو تو ویسے ہی اس سے دور رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہماری قوم اس معاملے میں جتنی نفسیاتی ہو گئی ہے نا، اور جتنا ہم نے اس کو کوئی حق و باطل کا معیار سمجھ لیا ہے کہ پاکستان انڈیا کا میچ ہو رہا ہے، پاکستان ہار گیا تو بس گیا اور انڈیا ہار گیا تو ہم نے ایک عجیب اس کو ہوا بنا دیا ہے۔ بھائی کرکٹ ایک کھیل ہے، یہ ٹھیک ہے انٹرنیشنل سطح پہ کھیلے جانے والا ایک کھیل ہے اور اس کے معاشی فوائد قوموں کو ہوتے ہیں، ملکوں کو ہوتے ہیں، اس سے بہت سارا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، جو اس کے پازیٹیو پوائنٹس ہیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن اس کو قوم کے اعصاب پر ایسا سوار کر دینا یا خود انسان کا، ہم بہت سارے طلبہ کو، مدارس کے طلبہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پڑھائی ہو رہی ہے جناب، ان کو پتہ ہے کہ ابھی شام کے ٹائم میں یا مغرب کے ٹائم میچ ہو رہا ہے، تو وہ کسی بہانے چھٹی لے کے نکل جائیں گے، ہوٹلوں میں بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہیں۔ ادھر ان کی پڑھائی چل رہی ہے، پڑھائی چھوڑ کے وہ جناب ہوٹل میں بیٹھے ہوئے یا موبائل ہاتھ میں پکڑ کے وہ میچ چل رہا ہے ان کا سارا۔ تو اس طریقے سے جو بھی کھیل کھیلے جاتے ہیں نا، تو اس کے بارے میں جو فقہائے کرام نے اصول ذکر کیے ہیں کہ کون سا کھیل کھیلنا جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، اس کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ذکر کی ہے کہ کسی بھی کھیل میں اتنا انہماک کہ اس کی وجہ سے انسان کے فرائض میں کوتاہی ہو جائے، حقوق اللہ یا حقوق العباد میں کوتاہی ہو، اس طرح کے کھیل کھیلنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، پرواہ نہیں ہے، ابو بلا رہے ہیں بھائی آ جاؤ، دودھ لے آؤ، ٹماٹر لے آؤ، فلاں کام کر دو، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جناب اس کی چیخوں کی وجہ سے جیسے 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے، ایک دم ایک ہوٹنگ شروع ہو جائے گی، ایک دم ایک آواز اٹھنا شروع ہو جائے گی، کوئی سو رہا ہے، کوئی مریض ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو آپ اگر کرکٹ کے شوقین ہیں، آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، پہلی بات ہے آپ کرکٹ کھیلیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ بھائی دیکھنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ دیکھنے سے نہ تو آپ کی کوئی جسمانی ورزش ہو رہی ہے، نہ آپ کی ذہنی ورزش ہو رہی ہے۔ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرکٹ دیکھنا کوئی گناہ کی چیز ہے، لیکن آپ کی زیادہ ورزش اور آپ کو زیادہ فائدہ اس سے ہوگا کہ آپ خود کرکٹ کھیلیں، کوئی بھی گیم کھیلیں آپ۔ اور اگر آپ کرکٹ دیکھ بھی رہے ہیں تو اس حد تک دیکھیں کہ چلیں بھائی یہ کھیل ہے، تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیا تو ٹھیک ہے، کوئی جیت گیا تب بھی ٹھیک ہے،
نہیں جیتا، اتنا اس کو سیریس لے لینا کہ جناب اس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے، آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے، ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، اتنا اپنے آپ کو کم از کم نفسیاتی نہ بنائیں. اور سوشل میڈیا کو اور میڈیا کو اس انداز میں استعمال کریں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہو، جانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی. اور اس طرح کے ہر قسم کے استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جس کے استعمال کی وجہ سے یا آپ کو جسمانی طور پر یا روحانی طور پر یا تعلیمی طور پر کسی بھی طرح آپ کو نقصان ہو رہا ہو. اگر بر وقت ہم ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کرتے، اپنے بچوں کو یہ چیز سکھائیں. ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ بچے بڑوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ابا آپ نہیں دیکھیں، ابھی کوئی بولڈ ہوگا تو یہاں جناب پتہ چلے آپ یہاں پڑے ہوئے ہوں. بچے بڑوں کو سمجھا رہے ہیں، بڑوں کو سمجھ نہیں آ رہی. اتنا جنون سوار ہو گیا ہمارے سروں پر. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.